من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد پورے کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانوروں میں چوپائے حلال کیے گئے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جائے گی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، بشرطے کہ تم حالت احرام میں شکار کرنے والے نو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، بے احترامی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کے دین کے شعائر کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدی، اور نہ قربانی کے لیے لے جائے جانے والے جانور کی، ولا القلائد، اور اللہ کے نام پر جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں ان کی، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے گھر بیت الحرام میں عبادت یا حج اور عمرے کی نیت سے آنے والے ہیں۔
یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ آنے والے اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر نکل جاؤ پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی حد سے آگے نہ بڑھا دے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ ان لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، ان تعتدوا، کہ تم دشمنی میں حد سے آگے بڑھ جاؤ، اس کی اجازت نہیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اے ایمان والو نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اے مسلمانوں گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا اور سخت حساب لینے والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے جس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ ہم لوگوں نے سنا۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، 120 آیتیں ہیں، 16 رکوعات پر مشتمل ہے، آخری میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، بلکہ اس کی جو آیتیں ہیں وہ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے بھی نازل ہوئی۔ کچھ حصہ حدیبیہ کے وقت میں نازل ہوا، کچھ حصہ فتح مکہ کے وقت میں نازل ہوا، اور کچھ حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا۔ آخری میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہ صورت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کی بعض صورتوں میں جو بعض احکام پہلے نازل کیے گئے لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے پھر ان احکام کو منسوخ کر کے دوسرا نیا حکم نازل کیا گیا، تو بعض صورتوں میں تو یہ چیز چلی، لیکن سورہ مائدہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا، چونکہ آخری زمانے میں نازل ہوئی، لہذا اس کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو امی عائشہ نے پوچھا سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھتا ہوں۔ تو امی عائشہ نے کہا کہ اس صورت کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھو، اس لیے کہ سب سے آخری میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہ صورت ہے۔ مائدہ کے معنی آتے ہیں ایسا دسترخوان جس پر کھانا لگایا گیا، بغیر کھانا لگائے ہوئے دسترخوان کو عربی میں صرف خوان کہتے ہیں، خوان، اور جس پر کھانا لگا دیا جائے اس کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں۔ اور اس صورت کو مائدہ کہنے کی 2 وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اس کا جو 15واں رکوع ہے، بالکل آخری میں جو رکوع آئے گا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ ہماری قوم پر آسمان سے مائدہ دسترخوان کو نازل فرمائیے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرمائیے۔ قوم نے مطالبہ کیا تھا تو دسترخوان اترا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر جلالین لکھنے والے ہیں، حضرت نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ اس دسترخوان میں کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے اتاری تھی۔ دعا کریں کہ جب ہم 15ویں رکوع تک پہنچیں گے تو کوشش کریں گے، چونکہ ہمیں ہمارے استاذ محترم نے جب تفسیر میں پڑھایا تھا تو حضرت نے ہمیں وہ ساری چیزیں دکھلائی تھیں، اور ایک بہت بڑے تھالے میں
وہ ساری چیزیں جمع کر کے بتلائی تھیں اور اس میں سے کھلایا تھا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اتنی حیات دے کہ ہم سورہ مائدہ کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے جس دن وہ آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مائدہ کا ایک نمونہ بھی ہم یہاں دیکھیں گے، کسی بھی اچھے سے باورچی کو بتا کر کے وہ تفصیلات اس کو دیں گے تو وہ اس گجرات کے سورت کے ضلع میں ایک گاؤں ہے، وہاں ایک ہوٹل ہے مسلمانوں کی، وہاں آج بھی مائدہ کی ڈش ملتی ہے۔ تو وہاں جا کر صرف اتنا کہیں کہ وہ مائدہ والا تھال اگر آپ ہمیں دیں، 1600 کے آس پاس کی کوئی قیمت لیتے ہیں وہ، لیکن دیتے برابر ہیں۔ مچھلی اس میں ہوتی ہے، زیتون اس میں ہوتا ہے، ساگ اس میں ہوتا ہے اور کچھ اور چیزیں اس میں تھیں۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات دی تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری وجہ اس کے مائدہ کہنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کا بیان ہے کہ کون سے جانور کھائے جا سکتے ہیں اور کون سے جانور نہ کھائے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ ایک نام اس سورت کا اور ہے جو ہمارا پہلا لفظ ہے اوفوا بالعقود، تو اس سورت کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے اور عقد کہتے ہیں کسی چیز کو آپس میں جوڑ کر گرہ لگا دینا۔ نکاح کو عقد نکاح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اجنبی لڑکے اور لڑکی کو نکاح کے رشتے میں جوڑ کر باندھ دیا جاتا ہے، اب وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، وہ حلال طریقے سے ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ اسی طریقے سے جادوگر جو گھاٹ ڈالتا ہے اس کو بھی عقد کہتے ہیں، جیسے سورۃ الفلق میں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ نفاثات پھونکنے والیاں، عقد گرہوں کے اندر۔ تو جادوگر چونکہ ایک ایک منتر پڑھتا ہے اور گرہ کے اندر پھونک کر اس گرہ کو کھینچتا ہے، تو عقد کہتے ہیں کسی بھی چیز کے باندھنے کو۔ یہ تفصیلات شروع میں نے اس لیے عرض کی تاکہ اس صورت کا مضمون کیا ہے۔ اس صورت کا مضمون بھی تقریباً وہی ہے جو سورہ نساء میں ہے، لیکن تکرار نہیں ہے مضامین کی کہ وہی مضمون دہرایا نہیں گیا، بلکہ سورہ نساء میں جن معاملات کو بیان کیا گیا اس میں سے کچھ چیزیں جو وہاں نہیں بیان کی گئی تھی ان کو یہاں بیان کیا گیا۔ سورہ نساء میں ہم نے دیکھا نکاح، میاں بیوی کے تعلقات، حقوق، والدین کی خدمت، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، وراثت کے مسائل، یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوئی۔ لیکن وہاں حرام اور حلال، لین دین، قرض اور وعدہ، ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت، معاہدہ، اس کا وہاں تفصیلی بیان نہیں تھا، یہاں اس کا تفصیلی بیان آ رہا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کی فرضیت کی آیت بھی نازل فرمائی۔ وضو فرض ہوا ہے، کیسے فرض ہوا ہے وہ بھی ہم چلیں گے، جب دوسرا رکوع شروع ہوگا تو اس کا بھی ہم کو سننے کو ملے گا۔ تو بہرحال یہ سورہ مائدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آیت کی ابتدا ہی ایمان والوں سے گفتگو کے ذریعے ہو رہی ہے، گویا کہ اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کچھ خاص حکم دے رہے ہیں۔ وہ حکم کیا ہے؟ اوفوا بالعقود، یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے اے ایمان والو، وعدے، عہد، معاہدہ، پیمان پورے کرو۔ بظاہر یہ حکم بہت معمولی ہے، لیکن اگر ہم آیت پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کے ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ اگر کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے، عہد کو توڑ رہا ہے، چاہے جس درجے کا عہد ہو،
جس طرح کا معاہدہ ہو اگر توڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمانی تقاضے کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم معاہدوں کی پاسداری کرو۔ معاہدے کتنے ہیں؟ اس میں وہ تمام معاہدے آ گئے جو کہ جائز ہو، ناجائز معاہدات کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کو بیس بنا کر اگر کوئی یہ کہے کہ ناجائز شرطیں جو آج کل لگائی جاتی ہیں سٹے کے اندر، جوئے کے اندر، اس کو بھی جائز قرار دے لیا جائے تو اس کی اجازت نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مومن پر مومن کا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، یہ ایک اصول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہر جائز اور ناجائز دعوت کا قبول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس حکم کے جو دائرے ہیں، اس دائرے کار کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کو اجازت ہے۔ کل ہمیں ایک دعوت میں جانے کا اتفاق ہوا حیدرآباد، عموماً ہم جاتے ہیں نہیں، لیکن وہ اتنا اصرار تھا، ابھی کووڈ میں اس لڑکے کی ماں کا بھی انتقال ہوا تھا تو ہم نے ہمدردی کے جذبے کے تحت سفر کیا۔ اب وہاں پہنچے تو اتنا احترام ان لوگوں نے کیا کہ جب پہنچے تو ویڈیوگرافی تو بند ہو گئی۔ ہم بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ کچھ تو لحاظ رکھا ہے انہوں نے۔ جب ملاقات کے بعد نیچے بیٹھے تو جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا مولانا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں ابھی مرفع شروع ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے یہ سب جو ہلچل مجموعے میں محسوس ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ابھی شاید پودینے کا ہار آنے والا ہے، بہتری یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلتے۔ تو پھر جب معلوم ہوا تو ہم جیسے گاڑی میں بیٹھے بہت زبردست طریقے سے بینڈ باجا وغیرہ 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 ساری چیزیں لے کر وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی اب ہماری شرکت اس عمل میں معاونت ہوگی، ہم یہاں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ کا کھانا آپ کو سلامت۔ راستے میں ایک ہوٹل میں ہم رک کر کے 11 ساڑھے 11 بجے کھانا وغیرہ کھا کر واپس اپنے گھر پہنچے۔ جب گھر والے پوچھے کیا کھائے تو کیا جواب دے؟ تو اس وعدے کے پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو شریعت کی اجازت کے تحت ہوگا۔ ہر وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، غلط وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، گناہ کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، وہ معاہدہ پورا نہیں کر سکتے کہ میں تمہیں شراب پلاؤں گا تم مجھے اوڑ ڈال دینا۔ اس کو پورا کرنا حرام ہے، اس کا پورا کرنا ناجائز ہے کہ میں تمہیں رشوت دوں گا تم میرا فلاں کام کر دینا، یہ معاہدہ حرام ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہاں وہ معاہدے جیسے کہ نکاح ہے، جیسے کہ لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، قرض ہے کہ بھئی فلاں تاریخ کو میں آپ کا سامان لوٹا دوں گا، آپ کی رقم لوٹا دوں گا، تو اس معاہدے کو پورا کرنا اس ایمانی تقاضا ہے۔ یہاں ٹال مٹول نہیں ہو سکتا کہ بھئی 1 مہینے میں آپ کی رقم دے دوں گا، اب 1 مہینے بعد مسجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دی، ملاقات کرنی چھوڑ دی، موبائل پر جواب دینا چھوڑ دیا، فون اٹھانا چھوڑ دیا، تو اب یہ ٹال مٹول کرنا ہے، وعدے خلافی کے اندر یہ چیز داخل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے ان تمام معاہدوں کو اس ایک لفظ کے اندر داخل فرما دیا، عقود کہہ کر کے، وہ تمام کے تمام معاہدے اس میں شامل ہو چکے۔ آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو سب سے اشرف بنایا، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، سب سے اکرم ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی غذا نہیں بنایا۔ دنیا میں انسان کو کھانا قطعاً جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اشرف المخلوقات کی غذاؤں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے مختلف جانوروں کو رکھا۔ زمین کی مٹی جو سب سے ارذل چیز ہے، سب سے بے حقیر چیز ہے، اسی لیے نماز میں انسان کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز کو، سب سے اشرف درجے کی چیز جو پیشانی ہے، اس کو سب سے ارذل چیز زمین پر رکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ مولا میں اشرف ہوں اگرچہ لیکن ہوں تیری عبادت کی خاطر اور تیری ہی مخلوقات کا ایک حصہ ہوں، لہٰذا میں دن میں 5 وقت یہ اقرار کر رہا ہوں کہ اپنی ذات میں اشرف تو ہوں لیکن تیری حیثیت، تیرے مقابلے میں میری حیثیت صرف یہ
معاہدہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ تو جتنے مخلوقات ہیں انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے لگائے۔ مٹی یہ غذا ہے درختوں کی، درخت غذا ہے جانوروں کی، چوپایوں کی، اور چوپائے اور جانور غذا ہیں انسان کی۔ اب کون سے جانور جائز ہیں؟ اللہ فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، دیکھو تمہارے لیے چوپایوں میں مویشی حلال کیے گئے، ہر چوپایا حلال نہیں، مویشی۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں ابھی اگلی آیت میں جن جانوروں کا ذکر تمہارے سامنے آئے گا ان کو چھوڑ کر، یعنی وہ حلال نہیں ہوں گے۔ دوسری شرط حلال تو ہے، جن کو حلال کیا گیا ان کو احرام کی حالت میں اگر تم شکار کرو گے تو وہ بھی حرام ہو جائیں گے۔ جیسے بکری ہے مثال کے طور پر، یہ حلال ہے اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے، ہاتھ سے ذبح کیا جائے تو حلال ہوگی۔ لیکن حالت احرام میں حاجی صاحب نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا، شکار کر کے ذبح کر دیا، تو اب اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ دو شرط، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ بہت زبردست لفظ ہے، جواب ہی دے دیا اللہ پاک نے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بکری یہاں تو حلال ہے وہاں حرام ہے، کیوں؟ تو اس کیوں کا جو جواب ہے اللہ نے دیا ہے اللہ کی مرضی۔ شریعت کے احکام، شریعت کے اسرار، شریعت کی حکمتیں کیوں کے ذریعے سے سوال کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی یہ سوال کرے اللہ نے دن میں 5 ہی نمازیں کیوں رکھی، تو بھئی اللہ کی مرضی ہے، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہم برابر کے ہوتے تو سوال بھی کرتے، ہم تو بالکل حقیر سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم کو کیوں کا سوال شریعت کے کسی بھی حکم میں نہیں ہے۔ ہاں بعض علماء مفکرین محدثین ہوتے ہیں جن کے سینوں پر اللہ حکمتیں اتارتے ہیں، جیسے ماضی قریب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے عقلی حکمتیں، یعنی کسی بھی شریعت کے حکم کا عقلی طور پر اس کو ثابت کرنے کی صلاحیت ماضی قریب میں حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ تو یہ حکمتیں اللہ بعض لوگوں پر نازل فرماتا ہے، ہر ایرا غیرہ شریعت کی حکمتوں پر گفتگو کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، اس لیے کہ گمراہ ہو جائے گا اور خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا، تو حکمت نہ بیان کر سکنے کی وجہ سے شریعت کے حکم کو ہی یا تو غلط ثابت کر دے گا یا مرعوب ہو جائے گا دنیا والوں کے اعتراض سے۔ تو فرمایا یحکم ما یرید، اللہ جانتا ہے جو حکم دیتا ہے ہم کو ماننا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر کیا ہے؟ شعائر کہتے ہیں دین کے وہ کام جس سے دین کی پہچان ہوتی ہے، شریعت کی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جس چیز سے دین اور شریعت کی پہچان ہو اس کو شعائر کہتے ہیں۔ جیسے آذان ہے، یہ ہمارا ایک شعار ہے، داڑھی ہے یہ ایک شعار ہے، ختنہ ہے ایک شعار ہے، حج ہے شعار ہے، احرام ہے جو حج کے طور پر حج کے سفر میں پہنا شعار ہے۔ عام دنوں میں اس کو نہیں پہنا جاتا، عام حالات میں اس کو نہیں پہنا، ایک مخصوص علامت ہے، پہچانا جاتا ہے کہ بھئی یہ حاجی ہے، پہچانا جاتا ہے جس چیز سے پہچانا جائے۔ مساجد شعار ہیں، مسجدیں بھی شعار ہیں، اس لیے کہ مسجد ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس بستی کے اندر مسلمان آباد ہیں۔ مسجد تو ہے لیکن مینار نہیں ہے، اس لیے علماء نے مینار کو بھی شعار کے اندر داخل کیا ہے کہ یہ بھی شعار ہے، دور سے پتہ چلے گا کہ اس جگہ مسجد باقی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ٹرین کے سفر میں کہ مسجد کے مینار نظر آتے ہیں، سفر میں عام طور پر کہ بھئی نماز پڑھنا ہو کہیں دیکھو مینار کہیں نظر آئے تو نماز پڑھ لیں، تو یہ شعائر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دین کے شعائر کا کے ساتھ بدتمیزی اور بے احترامی کا معاملہ نہ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، شہر الحرام،
شہر الحرام یعنی کون سے مہینے؟ جو مہینے حرمت والے ہیں، جن مہینوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی عالم عرب میں جاہلیت میں، وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ایک تو رجب ہے، ایک تو محرم ہے، دوسرے رجب ہے، تیسرے ذی قعدہ ہے، اور چوتھے ذی الحج۔ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج، ان 4 مہینوں کو جاہلیت کے دور میں بھی عرب احترام والے مہینے سمجھتے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائی آپس میں بند کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بھی ان کا احترام کرو۔ نمبر 3، ولل ہدیہ، قربانی کے لیے لے جایا جانے والا جانور، چاہے وہ اپنے گھر پر لائیں قربانی کے لیے، یا چاہیں حج اور عمرے حج کی قربانی کے لیے جانور لے جائیں۔ پہلے لوگ اپنے ساتھ ہی جانور لے جایا کرتے تھے حج کی قربانی کے، اب تو انتظام ہوا ہے، تو پہلے جو جانور ساتھ میں لے جایا کرتے تھے اس جانور کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ۔ کیا ہے احترام؟ قربانی کے جانور پر سواری جائز نہیں ہے، قربانی کے جانور کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، اس کا اون، اس کا صوف نکالنا جائز نہیں ہے، اس سے کسی بھی طرح کا دنیاوی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ احترام ہے۔ قربانی کے جانور کو حد سے زیادہ مارنا، سزا دینا، اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شعائر اللہ میں داخل ہو چکا ہے۔ ولل قلائد، چوتھے نمبر پر قلائد ہیں۔ عالم عرب میں بعض جانور حرم شریف کے لیے اللہ کے نام پر وقف کر دیے جاتے تھے، یا قربانی کے جانوروں کو پہچان کے لیے گلوں میں پتے باندھ دیا کرتے تھے، یا کوئی رسی باندھ دی جاتی تھی، کوئی کپڑا باندھ دیا جاتا تھا جس کو قلائد کہتے تھے، تاکہ علامت کے طور پر لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جانور اللہ کے نام کا ہے، قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ اس طرح کے جو درگاہوں کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں جانور، یہ نہیں ہے، ان کو تو آپ کچھ بھی کر لیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو اس کے حقیقی مالک ہیں اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کاٹ لے، ذبح کر لے، لیکن یہ ہے کہ یہ شکل بالکل حرام ہے کہ یہ جو جانور ہے، بکرا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بوکڑ کہتے ہیں، یہ ہے کس کا؟ جان پاڑ والا، انتہائی بدبودار، محلے میں آ جائے تو بکریاں بھاگنے لگے، بدبودار۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جانوروں کا چھوڑنا، اگلی آیت میں اس کا بیان ہے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نیاز کے نام پر جو لوگ کھایا کرتے ہیں ان کا کھانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، 5واں، جو لوگ حج اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ بے احترامی نہ ہو۔ اللہ کرے کہ یہ آیت موجودہ ان کمبختوں کو، ان یہودیوں کو پتہ چلے کہ عالم عرب میں جو عمرے پر جانے والے، حالت احرام میں رہنے والے معتمرین کو اور حجاج کو ایئرپورٹ پر جس طرح ستایا جاتا ہے، گھنٹوں انتظار میں بٹھا دیا جاتا ہے، اللہ کرے کہ آیت ان لوگوں کو سمجھ میں آئے اور ان کو ہدایت نصیب۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں حج اور عمرے کے لیے، یہ اللہ کی محبت میں آ رہے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنے آ رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں اوپر آیا تھا حالت احرام میں شکار نہ کرو، اب یہاں آ رہا ہے جب حللتم، احرام اتار دو، اب تمہیں شکار کی اجازت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں پہلی شرط، دوسری شرط حدود حرم میں، حرم کے جو حدود ہیں، مکے سے کے آس پاس کا جو علاقہ حرم کہلاتا ہے، اللہ کے نبی نے جو بتلایا کہ یہ حرم ہے، تو اس حرم کے اندر کسی بھی شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ کوئی پرندہ پکڑ لے، کوئی اور چیز کر لے، بلکہ علماء نے لکھا کہ حرم کے حدود حرم کے اندر اگر کوئی ہری بھری گھاس بھی اکھاڑ دے گا تو وہ بھی گناہ گار کہلائے گا، اس لیے کہ حرم احترام کی جگہ ہے، وہاں کی ہر چیز کے اندر احترام ہے، وہاں کی ہر چیز کی قدردانی کی اجازت کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ جب احرام سے نکل جاؤ اب تمہیں حدود حرم کے باہر شکار کی اجازت ہے۔ پہلے زمانے میں کھانے پینے کے لیے یہی تو چیزیں ہوتی تھی کہ باہر نکلے، شکار کیا، بنایا، کھایا، پھر اس کے بعد عبادت ہو رہی ہے۔ اب تو چونکہ ہر چیز میسر ہو گئی، لیکن پہلے تو شکار کرنا ہی پڑتا تھا، تو اس کے اصول بتلائے اللہ پاک نے۔ یہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، حدود حرم میں شکار نہ کرو۔ حالت احرام میں ہو، حدود حرم کے باہر ہو، تب بھی شکار نہ کرو۔
حالت احرام میں نہ ہو، حدود حرم کے باہر ہوں، اب تمہیں شکار کی اجازت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ صورت کی بعض آیتیں حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، بعض آیتیں فتح مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ مکہ آئے۔ سن 6 ہجری میں آئے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچے، 1000 صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، عمرے کی نیت سے آپ نکلے تھے، آپ نے احرام پہنا ہوا تھا۔ حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تو مکے والوں نے کہا کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ اور اس میں بھی 3 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی ہتھیار کے بغیر آئیں، دوسری شرط یہ تھی کہ صرف 3 دن رہ کر چلے جائیں، تیسری شرط یہ تھی کہ صرف عمرہ کر کے نکل لیں، یہاں آپس میں کسی سے ملاقات نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان عمرے کی نیت سے آیا ہو اور پھر شرائط لگا کر ان کو واپس بھیجا جا رہا ہو کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شرطیں مان لی اللہ کے حکم پر اور واپس چلے گئے۔ اگلے سال سن 7 ہجری میں حضور آئے، عمرۃ القضاء آپ نے فرمایا، عمرہ قضا کیا، چونکہ جب آئے تھے تو احرام کی حالت میں آئے تھے اور حدود حرم میں داخل ہو گئے تھے۔ احرام کی حالت میں آ کر عمرہ نہ کرنے سے جو عمرہ قضا ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو حضور نے اگلے سال عمرۃ القضا فرمایا، پھر واپس چلے گئے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، 2 سال کے اندر پانسا پلٹ گیا، مکہ فتح ہوا۔ اب صحابہ جو حضور کے ساتھ عمرے کی نیت سے آئے تھے، احرام پہن کر آئے تھے، ان کو مکے والوں نے زبردستی بھیج دیا تھا، تو ان صحابہ کے دل میں انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ تھا۔ وہ صحابہ انتظار میں تھے کہ حضور اجازت دے دیں تو ان حدیبیہ میں ہمارا راستہ روکنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، یا تو یہ کریں، یا اللہ کے رسول نے فتح مکہ میں چند لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا تھا کہ بھائی جاؤ جو چاہے کرو۔ تو ان میں کچھ مشرکین ایسے تھے کہ جو اللہ کے رسول کی اجازت سے کعبۃ اللہ آیا کرتے تھے، اپنے باطل عقیدے کے حساب سے طواف کیا کرتے تھے۔ وہ کعبے کا طواف جاہلیت کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے سوچا کہ بیٹے تم نے ہم کو آنے نہیں دیا، اب تم آؤ ہم دیکھیں گے۔ یہ 2 باتیں تھیں۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ مدینے میں حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ وہ منافق تھا۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی تھی کہ آنے والا شیطان ہے، منافق ہے۔ حضور نے صحابہ کو بتا بھی دیا تھا کہ یہ آنے والا منافق ہے، شیطان کی زبان بولے گا۔ اس نے آ کر کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ جب واپس گیا، مدینے کے باہر مدینے والوں کے کچھ جانور چر رہے تھے، ان جانوروں کو چرا کر کے بھاگ گیا، صحابہ کے جانور تھے۔ حجۃ الوداع جب فتح مکہ میں حضور آ رہے تھے یا حجۃ الوداع میں حضور آ رہے تھے تو حضور بھی احرام کے ساتھ تھے، صحابہ بھی احرام میں تھے، تو دور سے آواز آئی لبیک اللہم لبیک۔ تو صحابہ نے دیکھا یہ کون ہے؟ یہ وہی تھا جس نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ موٹ کا ایمان قبول کیا تھا اور صحابہ کے جانور لے کر بھاگ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں صحابہ کے دل میں آیا کہ یہ تو ہماری تو جانور ہے، چلو حملہ کر کے جانور ہم اپنے واپس لے لیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ان جانباز صحابہ کی یہ تینوں باتیں، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ نے یہ آیت اتار دی اور اتار کر فرمایا کہ دیکھو شعائر اللہ کا احترام ہے، اس کے ساتھ نہ بے حرمتی مت کرو۔ شعائر اللہ میں قربانی کے جانور ہیں، وہ شخص جو قربانی کے جانور لیا جا رہا بھلے ہی اس کی نیت کچھ ہوگی لیکن بظاہر وہ قربانی کے جانور، لہٰذا ان کا احترام کرو۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ حج کا ہے، ذی الحج ذی قعدہ میں حضور نکلے تھے اور ذی قعدہ کے مہینے کا احترام کرنا لازم ہے، لہٰذا ذی قعدہ کے مہینے میں کسی پر حملہ کرنا مناسب نہیں ہے، احترام کا معاملہ کرو۔ تیسری فرمایا ولل ہدیہ، یہ جو قربانی کے جانور جا رہے ہیں
اس کو ہدی کہتے ہیں، آپ ان کو ہرگز قتل نہ کریں، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ وَلَلْقَلَائِدَ، ان میں کچھ جانوروں کے گلوں میں علامتی پٹے باندھے تھے، ان جانوروں کے ساتھ بھی۔ وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ جو مشرکین ہمیں حدیبیہ کے موقع پر آنے نہیں دیے تھے، ہم بھی ان کو مکے میں آنے نہیں دیں گے، تو اللہ نے فرمایا جو شخص مکے میں بیت اللہ میں آنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت میں آ رہا ہے، اگرچہ کہ عقیدہ خراب ہے، تم اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرو گے۔ ہاں، احرام سے نکل جاؤ، حدود حرم سے باہر چلے جاؤ، پھر تم جو چاہے شکار کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے اللہ نے اصول بتلائے، وہ اصول کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اے مسلمانوں، کسی قوم کی، کسی گروہ کی، کسی شخص کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی اتنا ہی ظلم کرو جتنا ان لوگوں نے ظلم کیا، تم بھی اتنی ہی زیادتی کرو جتنی ان لوگوں نے زیادتی کی۔ ان لوگوں نے تمہیں مکہ آنے سے روکا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم بھی ان کا راستہ بند کر دیں گے۔ ہرگز حد سے آگے نہ بڑھنا۔ انصاف کا پیمانہ اور انصاف کا اصول جو قرآن نے اس آیت میں دیا ہے، دنیا انسانیت کو یہ چیلنج ہے کہ وہ ایسا پیارا اصول بتلا دے کہ مظلوم تھے، اپنے آپ کے کئی طرح کے نقصانات برداشت کیے، لیکن جب پاور میں آئے، طاقت میں آئے، مکہ فتح ہو گیا، حضور نے اپنا جھنڈا پورے عالم عرب میں لہرا دیا، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو حضور کی مخالفت کی ہمت کر سکتا تھا۔ ایسے میں یہ آیت اترتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی قوم کی مخالفت اور دشمنی اور عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم لوگ حد سے آگے بڑھ جاؤ، تم لوگ حد سے آگے بڑھ جاؤ، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر کے تم بدلہ لینے چلے جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے پھر ایک اصول بیان فرمایا، اللہ کرے کہ وہ اصول ہم سب کو سمجھ میں آئے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی لوگ جیتے بستے ہیں وہ ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج، مالدار محتاج ہے اپنے کھانے کے لیے، اپنے لقمے کے لیے غریب کا، غریب محتاج ہے اپنے ضرورت کے لیے مالدار کا۔ کوئی مالدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی غریب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ سمجھے گا تو اپنے کروڑہا روپیے رکھ کر بھی ایک لمحہ ایک لقمہ اس کے پیٹ میں جانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ کوئی ہے جو کھیتوں اور کھلیانوں میں جا کر کے، زمین جوت کر کے، ہل چلا کر کے، اناج پیدا کر کے پھر اس اناج کو بازار میں فروخت کرتا ہے۔ وہاں کوئی اور ہے جو اس بازار میں فروخت کیے ہوئے اناج کو خریدتا ہے۔ پھر کوئی اور ہے جو اس خریدے ہوئے بڑے بیوپاری سے چھوٹی چھوٹی شکلوں میں لا کر کے ان مالداروں کے گھروں کے سامنے پھر اس کو فروخت کرتا ہے، پھر وہاں سے اس کو خریدا جاتا ہے۔ پھر کوئی اور ہے جو اس کو کھانے کے قابل بناتا ہے، یا تو گیہوں گندم ہو تو اس کو آٹے کی شکل میں ڈھالتا ہے، یہ کوئی اور ہی ہے۔ اور پھر وہاں سے کوئی اور ہے جو آ کر کے اس کے گھر میں اس کو پکاتا ہے اور پھر آخری میں یہ کھاتا ہے۔ تو اس مالدار محض اپنے پیسے سے براہ راست گندم نہیں کھا سکتا اور براہ راست کھانا نہیں کھا سکتا۔ ہر طبقہ دوسرے طبقے کا محتاج ہے۔ اللہ کا یہ نظام ہی اس لیے ہے کہ مالدار یہ نہ سمجھے کہ میں مالدار ہوں لہٰذا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور غریب یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں میری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے وہ نظام ہی ختم کر دیا، مالداروں کو محتاج بنایا غریبوں کا، غریبوں کو محتاج بنایا مالداروں کا۔ اب یہاں اصول بتائے جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ مدد کے بغیر، تعاون کے بغیر ایک آدمی کو سفر کرنا ہے، کروڑوں روپئے کا مالک ہے، لیکن اگر اس کے سفر کے لیے سواری کا انتظام نہ ہو، اور وہ سواری جس کا لوہا کسی ملک سے آیا، جس کی مشنری کسی ملک سے آئی، جس کا ربڑ کسی ملک سے آیا، جس کا تیل کسی اور ملک سے آیا، ممالک بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے محتاج، افراد بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں، لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، مدد تو کرنا پڑے گا۔ اللہ اصول بتلاتا ہے کہ دیکھو ہر کام میں مدد کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ نیکی اور گناہ سے بچنے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنا، اور جہاں گناہ کا معاملہ ہو، سرکشی کا معاملہ ہو، عدوان کا معاملہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہو، وہاں اپنے مسلمان بھائی کی بھی مدد کرنا جائز نہیں ہو۔ کیا پیارا اصول بتلایا ہے،
کاش کہ ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ ہم اپنوں کی مدد کرتے ہیں، خاندان کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، حق اور انصاف کی بنیاد پر مدد کرنا اور تعاون کرنا، یہ ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ جو آدمی کوئی ایسے طریقے کی بنیاد ڈالے گا جو نیک ہوگا، اچھا ہوگا، تو اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے اس بنیاد ڈالنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور ان تمام لوگوں کا ثواب بھی اس کو دے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی من سن سنتا سیئتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، فرمایا کہ جو کوئی کسی غلط طریقے کی بنیاد ڈالے گا، گناہ لوگوں کو سکھائے گا، غلط باتیں لوگوں کو بتلائے گا، تو وہ خود بھی گنہگار ہے، اور جتنے لوگ اس کے اس عمل سے متاثر ہو کر سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان سب کا گناہ بھی اس کو برابر دیا جائے گا۔ وہ خود اپنی جگہ گنہگار ہوں گے، لیکن ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ یہ دو الفاظ ہمیں اپنے دل کی تختیوں پر لکھنے ہیں۔ میں مدد کر رہا ہوں، میں کسی کی تائید کر رہا ہوں۔ عام طور پر الیکشن کے موقع پر ہم ان آیتوں کو سنانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ہم مولویوں کی باتوں پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مولوی ہو بس اللہ اللہ کرتے رہو، سیاسی جھمیلوں میں پڑنا تمہارا کام نہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر ہرگز کسی کی مدد نہ کرو، عدوان کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو۔ تم جانتے ہو کہ جس کی میں تائید کر رہا ہوں یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، پیغمبر اسلام کا باغی ہے۔ محض دوستی، تعلق، رشتہ داری کی بنا پر اگر مدد کر رہے ہو تو صاف مطلب یہ ہے کہ تمہیں نہ اللہ کا خیال ہے نہ اللہ کے رسول کا خیال ہے، تمہیں ان دو کوڑی کے بے حیثیت لوگوں کا خیال ہے۔ اور قیامت کے میدان میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک منافق کی چوری پر لوگوں نے، خاندان والوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے کیا انداز اختیار فرمایا اور کیا ڈانٹا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ جب مقابلے پر آئے گا تو تم کس کی مدد کو جاؤ گے؟ دنیا میں تو دوست ہے، بھائی ہے، خاندان بڑا ہے، نام بڑا ہے، عہدہ بڑا ہے، پیسہ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ خاموش ہو جائیں، لیکن آخرت کے میدان میں نہ کوئی عہدیدار ہوگا نہ کوئی بڑا ہوگا۔ وہاں تو فرعون بھی زمین میں سر چھپا رہا ہوگا کہ مولا مجھے معاف فرما۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار ولن اکون ظہیرا للمجرمین، دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ نے کہ مولا مجھے مجرموں کا مددگار مت بنائی۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعا مانگتا ہے؟ ہمیں رشتہ داری چاہیے، ہمیں بھائی چارہ چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی دھجیاں اڑیں کوئی حرج نہیں، اسلام کا نقصان ہو جائے کوئی حرج نہیں، بس ہمارا اپنا آدمی ہے اور ہمارا اپنا آدمی ہے۔ ہمارے اپنے کو اسلام کے مقابلے میں ترجیح دینے والے ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی میں دنیا کی کسی شخص کی اطاعت جائز نہیں ہو سکتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہو سکتی۔ تو جب بھی ہم کسی کی تائید کریں، شریعت کی بنیاد پر کریں، حق کی بنیاد پر کریں، انصاف کی بنیاد پر کریں، عدل کی بنیاد پر کریں۔ اور مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے کیا پیارا نقطہ لکھا ہے، حضرت نے لکھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تعاونوا علی المسلمین، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو تو مسلمان کی مدد کرو، نہیں، فرمایا تقوی کی بنیاد پر مدد کرو، نیکی کی بنیاد پر مدد کرو۔ جانتے ہیں ہم کہ اگر کوئی سود خور ہے، شرابی ہے، زانی ہے اور غلط کاموں کی تائید کرنے والا ہے، ہم جانتے بوجھتے اگر اس کی مددگار بن رہے ہیں تو اس کے ان تمام کالے کرتوتوں کے مددگار بننے والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تقوی کو دیکھ لو، بر کہتے ہیں نیک کاموں کو، اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اسم کہتے ہیں گناہ کو، عدوان کہتے ہیں حد سے زیادہ آگے نکل جانے کو۔ تو اسم اور عدوان پر کسی کی مدد نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عملی مثال دے کر کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے صاحبزادے نے کہا تھا ایمان لانے کے بعد، کہا تھا کہ ابا جان بدر کی لڑائی میں ایک وقت ایسا آیا
کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے والد ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹے اب تو ایمان میں آ گیا، ورنہ میرے اللہ کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے دل میں بسایا ہے اور ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس لڑائی میں تو میری تلوار کے سامنے آتا تو قسم بخدا میں بیٹا ہونے کی وجہ سے کبھی تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ یہ تھا اخوت ایمان کی بنیاد پر، اور ایمان میں بھی تقوی کی بنیاد پر مدد کی جائے۔ صرف نام مسلمان ہیں اس لیے ہم آنکھ بند کر کے تائید کریں گے، شریعت کے اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ حقائق کا علم ہو، پھر مکمل ادراک ہو، اس لیے کہ معاملہ دنیا میں ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں ہم کو جواب دینا ہے کہ تم نے کسی کی مخالفت کی تو اس کی کیا وجہ ہے، تم نے کسی کی تائید کی تو اس کی کیا وجہ ہے۔ شرعی وجہ ہوگی تو بچیں گے، محض لالچ اور پیسہ اور چند کوڑیاں ہوں گی تو پھر تو ہمارا ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ واتقوا اللہ، سارا مضمون بیان کر کے اللہ نے ایک لفظ فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہترین ہے، سخت ہے عقاب کے معاملے میں، عذاب دینے کے معاملے میں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا میں جو چاہو کرو اور پھر ہمارے ہاں بچ جاؤ گے، نہیں، میں معاف کرنے والا تو ہوں لیکن سزا دینے والا بھی ہوں۔ باپ سزا بھی دیتا ہے، کبھی کبھی معاف بھی کر دیتا ہے، تو کوئی بیٹا یہ بے وقوفی نہیں کرتا کہ ابا ہی ہیں ہمیں کیا کہیں گے۔ جب ابا کا بھی دماغ گھومے گا تو پھر حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ اس لیے اولاد جب اپنے باپ سے اتنا ڈرتی ہے، مخلوق کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی خشیت اور اپنا خوف نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت الاول والآخر، اللہم انت الاول والآخر، اللہم انت الاول والآخر، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضى، اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہم لک الحمد علی کل حال، اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام، اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن، اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان۔ اے کریم پروردگار، آپ تنہا اس دنیا کے مالک ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، اے اللہ آپ جبار ہیں، آپ قہار ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، آپ کی قہاریت کو اور آپ کی جباریت کو اے اللہ ہم نہیں برداشت کر پائیں گے۔ اے اللہ گنہگار ضرور ہیں لیکن مولا آج آپ کے دربار میں ہم معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیجیے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، گناہوں کو معاف فرمائیے، زیادتیوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ نہ معلوم ہم نے کتنے وعدے توڑے، اے اللہ نہ معلوم ہم نے کتنے غلط لوگوں کی تائید کی، اے اللہ نہ معلوم ہم نے کتنا آپ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ اے اللہ ہم سب جرائم سے آج توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بصیرت نصیب فرمائیے، دین کے معاملات میں بھی بصیرت نصیب فرمائیے، اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کے اندر ہم سب کو لگائیے۔ اے اللہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے، حاضرین کو قبول فرمائیے، آنے والوں کو قرآن کی محبت میں آ رہے ہیں اے اللہ ان کو ذریعہ بنا کر ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اپنے دربار عالیہ میں قبولیت سے مالا مال فرمائیے، جنت الفردوس نصیب فرمائیے۔ اے کریم پروردگار، قرآن کے علوم کو ہمارے سینوں پر کھول دیجئے، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرمائیے، ہمارے دلوں کو منور فرمائیے، ہمارے دلوں کو منور فرمائیے۔ اے اللہ اس دنیا میں جب تک باقی رکھیں کامل ایمان کے ساتھ باقی رکھیے۔ اے اللہ جب اپنے دربار میں بلائیں اے اللہ ہم سب کو کامل ایمان کے ساتھ اپنے دربار میں حاضری کا موقع عنایت فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار سے لگائیے۔ اے اللہ جو روزگار سے لگے ہیں حلال روزگار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مسلمان تاجروں کی تجارت کی حفاظت فرمائیے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ باطل کی اے اللہ ریشہ دبانیوں سے محفوظ فرمائیے، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی
اے اللہ دعوت و تبلیغ کی، اے اللہ اکابر علماء کی، اے اللہ دین کی لائن سے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں، جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مولا ان سب کی حفاظت فرمائیے، ان سب کی مدد